رضیہ سلطانہ کی مکمل زندگی برصغیر کی پہلی مسلم خاتون سلطان رضیہ سلطانہ کون تھی؟ پہلی خاتون حکمران کی سچی تاریخ دہلی کی بہادر عورت رضیہ سلطانہ کی انقلابی داستان رضیہ سلطانہ ایک عورت، ایک سلطنت اور ایک تاریخ۔ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ایک حکمران خاتون کی پوری زندگی کی کہانی۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ میں صرف مرد ہی حکمران نہیں رہے، برصغیر کی سرزمین پر ایک ایسی عورت بھی حکومت کر چکی ہے جس نے پردے کے پیچھے نہیں بلکہ تخت دہلی پر بیٹھ کر فیصلے کیے۔ وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت رضیہ سلطانہ تھی، ایک سلطان کی بیٹی، ایک بادشاہ کی جانشین اور ایک سماج کے خلاف سوچ۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی 1205 رضیہ سلطانہ کی پیدائش سن 1205 میں دہلی میں ہوئی۔ وہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی جو غلام خاندان کے عظیم حکمران گزرے۔ رضیہ بچپن سے ہی عام شہزادیوں جیسی نہیں تھی۔ جہاں محل کی لڑکیاں پردے اور زیورات میں مصروف ہوتی، وہاں رضیہ گھڑ سواری سیکھتی تھی، تلوار بازی کرتی تھی، سیاسی فیصلوں میں دلچسپی لیتی تھی اور نقشے پڑھنے میں مصروف ہوتی، دربار کے معاملات سمجھتی۔ سلطان التمش نے ان کی صلاحیتوں کو پہچان لیا تھا۔ ولی عہد کی نامزدگی ایک انقلابی فیصلہ۔ سلطان التمش کے بیٹے نااہل، عیاش اور غیر ذمہ دار تھے۔ جب سلطان نے دیکھا کہ بیٹے سلطنت سنبھالنے کے قابل نہیں تو ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ انہوں نے رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یہ فیصلہ صرف خاندان کے خلاف نہیں تھا بلکہ پورے سماج کی سوچ کے خلاف تھا۔ امراء، علماء اور درباری اس فیصلے سے سخت حیران اور ناراض نظر آئے، لیکن سلطان کے سامنے خاموش رہے۔ سلطان نے کہا، رضیہ میرے بیٹوں سے زیادہ اہل ہے۔ التمش کی وفات اور سازشیں 1236 میں سلطان التمش کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دنیا سے گئے، امراء نے رضیہ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور ان کے بھائی رکن الدین فیروز کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن رکن الدین فیروز انتہائی عیاش تھا، ظالم تھا، عوام سے بے خبر تھا اور نااہل تھا۔ اصل اقتدار اس کی ماں شاہ ترکان کے ہاتھ میں تھا، جو ظلم و ستم میں مشہور تھی۔ عوامی بغاوت اور رضیہ کی واپسی۔ ظلم بڑھا تو دہلی کی عوام نے آواز اٹھائی۔ رضیہ سلطانہ براہ راست ایک مسجد میں گئی اور عوام سے خطاب کیا۔ یہ ایک بے مثال منظر تھا۔ ایک عورت پردے سے نکل کر انصاف مانگ رہی تھی۔ عوام نے رکن الدین کے خلاف بغاوت کر دی۔ چند ہی مہینوں میں رکن الدین کو معزول کر دیا گیا اور رضیہ سلطانہ تخت دہلی پر بیٹھ گئی۔ رضیہ سلطانہ باقاعدہ طور پر سلطانہ دہلی سلطان بن گئی۔ وہ ملکہ نہیں بلکہ خود کو سلطان کہلاتی تھی۔ وہ مردانہ لباس پہنتی، پردہ ترک کر دیا، کھلے دربار لگاتی، خود فیصلے سناتی۔ یہ سب اس دور کے خلاف ناقابل برداشت تھا۔ طرز حکومت انصاف، علم اور جرأت۔ رضیہ سلطانہ کا دور حکومت انصاف پر مبنی تھا۔ تعلیم کو فروغ دیا گیا، مدارس اور کتب خانے بنے، کرپشن کے خلاف سختی ہوئی۔ حکومت، انصاف، علم اور جرأت۔ رضیہ سلطانہ کا دور حکومت انصاف پر مبنی تھا۔ تعلیم کو فروغ دیا گیا، مدارس اور کتب خانے بنے، کرپشن کے خلاف سختی ہوئی۔ وہ ذات، نسل اور رنگ پات کے خلاف فرق نہیں کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عوام انہیں پسند کرنے لگے، لیکن امراء اور جو لوگ تھے نفرت کرنے لگے۔ 40 امراء کی دشمنی۔ دہلی سلطنت کے طاقتور امراء کو 40 امراء کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ کسی خاتون کو اپنے اوپر حکمران ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے رضیہ سلطانہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ یاقوت سے دوستی۔ رضیہ سلطانہ نے ایک حبشی غلام یاقوت کو اعلیٰ عہدہ دیا۔ یہ فیصلہ امراء کو مزید ناگوار گزرا۔ انہوں نے رضیہ اور یاقوت پر الزامات لگا دیے۔ تاریخ آج تک اس پر متفق نہیں کہ یہ الزام سچ تھے یا صرف سیاسی ہتھ کنڈہ، لیکن نتیجہ رضیہ کے خلاف ہی نکلا۔ بغاوت، گرفتاری اور قید۔ امراء نے ملک میں بغاوت کرا دی۔ رضیہ سلطانہ کو جنگ لڑنا پڑی۔ وہ بہادری سے لڑی لیکن بالآخر گرفتار کر لی گئیں۔ یاقوت مارا گیا اور رضیہ سلطانہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ التونیا سے نکاح اور آخری کوشش۔ قید کے دوران رضیہ سلطانہ کی ملاقات ملکہ التونیا سے ہوئی۔ انہوں نے نکاح کیا اور دوبارہ تخت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن قسمت ان کے ساتھ نہیں تھی۔ شہادت۔ 1240 میں رضیہ سلطانہ اور ان کے شوہر ایک حملے میں شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عام لباس میں دفن کی گئی۔
ان کی قبر دہلی میں موجود ہے۔ خاموش مگر تاریخ بولتی ہے۔ رضیہ سلطانہ تاریخ کا پیغام۔ رضیہ سلطانہ صرف ایک حکمران نہیں تھی، وہ عورت کی صلاحیت کا ثبوت تھی، ظلم کے خلاف آواز تھی، سماج کی بنائے گئے اصولوں کی نفی تھی۔ وہ ہمیں سکھاتی تھی کہ قیادت جنس نے نہیں دیکھتی، ہمت دیکھتی ہے۔ اگر آپ کو رضیہ سلطانہ کی یہ کہانی متاثر کن لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھیں کہ رضیہ سلطانہ کے ساتھ انصاف ہوا یا نہیں۔